إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے قرآن مجید میں اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مومنوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں۔ کوئی شک نہیں کہ مومنوں کو کتاب و سنت کے ساتھ واعظ کیا جانا، نصیحت کیا جانا، یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کوئی فائدہ دے۔ ہم لوگوں نے بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کو پورا مہینہ سنا، اور تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ ہم میں سے ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے بھائی نے، بہن نے کچھ نہ کچھ واعظ و نصیحت بھی سنا۔ آج محاسبے کا دن ہے کہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا جس کی اپنی ایک روحانیت ہے، برکتیں ہیں، آج اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہے؟ آج ہم نے پورے مہینے کا رزلٹ کیا پیش کیا مساجد میں فجر کی نماز کے وقت؟ حاضرین مجلس میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں فجر چھوڑی ہو؟ شاید ایک بھی نہ ہو، الا یہ کہ کبھی سستی ہو گئی ہو، آنکھ نہ کھلی ہو، لیکن اس نے پڑھی ضرور ہوگی اٹھ کے۔ پورا مہینہ جن کی نماز فجر قضا نہیں ہوئی، روٹین کے ساتھ انہوں نے پڑھی۔ میرا ان کی خدمت میں سوال یہ ہے جو میں کئی سالوں سے اللہ کے فضل اور اسی کی توفیق سے کرتا رہا ہوں کہ آج عید الفطر کے دن فجر کی نماز کس کس نے پڑھی اور کس کس نے نہیں پڑھی؟ جواب نہیں چاہیے بھری مجلس میں، مجھے آپ لوگوں کی عزت نفس کا خیال ہے، اور جواب ہی آئے کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھی اور پورا مہینہ پڑھی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو فرائض و واجبات کے اندر تفریق پیدا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم جب چاہتے ہیں فرائض و واجبات کو اپنی منشا کے مطابق موو کر لیتے ہیں۔ نمازوں کے اندر آگا پیچھا، فرائض و واجبات کے اندر تفریق پیدا کرنا، ونڈیاں ڈالنا، تو اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر، انبیاء و رسل کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ تو جو لوگ آج فجر کی نماز چھوڑ کے عید الفطر کی نماز یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں، میرا ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش اور ترلا ہے، خدارا اللہ کے لیے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں فجر کی نماز ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ ہم کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کریں۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم رمضان میں تو پڑھیں اور باقی 11 مہینے اپنی مرضی کریں، جی چاہا تو پڑھیں، جی چاہا تو نہ پڑھیں، یہ اسلام کے ساتھ ٹھٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یہ نصیحت جو کتاب و سنت سے کی جاتی ہے ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ نصیحت قبول کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
کرتے. پورا مہینہ ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, حلال چیزیں بھی ہم نے چھوڑے رکھی. کس بنیاد پہ؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا, پہلی لوگوں کے اوپر بھی کیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. تو کیا ہم نے پورا مہینہ اللہ خالق و مالک سے جو کچھ مانگا ہے اس کا نتیجہ آج خوشی کے دن ہم نے نکال دیا؟ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ نصیحت کتاب و سنت سے واز کرنا فائدہ پہنچتا ہے کن لوگوں کو؟ جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اپنی زندگی سابقہ آنے والی زندگی رمضان شروع ہونے سے پہلے کی طرح گزاریں گے, بے نمازی, نمازوں کے تارک, جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, بےایمانی, خیانت, گالی گلوچ, قطع رحمی, پھڈے, ناجائز جگہوں زمینوں پہ قبضے, بہنوں کی وراثت کے اندر ڈنڈی مارنا, یہ ساری چیزیں اگر ویسی کی ویسی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. چونکہ قرآن لا ریب کتاب ہے, اللہ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى, نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو رمضان غیر رمضان اپنی زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لہٰذا میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارے اللہ سے ڈرنے کا, تقوی کا لیول کیا ہے. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى, اور اللہ فرماتا ہے ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. کیا اللہ نے کہا؟ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى, بدبخت انسان محروم ہے جو کتاب و سنت کی واز اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے اس کو بدبخت قرار دیا. لہٰذا میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں آج کے اس عید الفطر کے خطبہ کے بعد ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, تو جو کتاب و سنت کی واز و نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں, فرائض و واجبات کو اپنی مرضی سے بجا لانے والے ہیں, اللہ فرماتا ہے الذی, ایسے بدبخت لوگوں کو یصلی النار الکبریٰ, ایک بہت بڑی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بدبخت لوگوں میں شامل نہ کرے. اگر ایسے بدبختوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر آج پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے رمضان تک اپنی نمازوں کو کس طریقے کے ساتھ مینٹین کرنا ہے. اس کے چند ایک طریقے ہیں. آپ اماموں کے ساتھ, مسجد کے خادموں کے ساتھ, مسجد کے مؤذن کے ساتھ, ان کے ساتھ یاریاں, دوستیاں, پیار, محبت بڑھائیں. اچھے لوگوں کے ساتھ, نمازی لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی اختیار کریں تاکہ ہمیں وہ نماز کی یاد دہانی کروائیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, اللہ فرماتا ہے جب ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا نہ یہ جیئیں گے اور نہ ہی مریں گے. نہ یہ جیئیں گے نہ مریں گے. جہنم کے اندر اللہ کی قسم جانا تو درکنار, اس کی ایک جھلک اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا جہنم کی ایک نظر دیکھنے کے بعد سارا کچھ بھول جائے گا. لہٰذا ہمیں پلان کر لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا. قد افلح من زکا, قد افلح من زکا, وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا, محاسبہ کر لیا, رمضان کے مہینوں کا اپنے لیے فائدہ مند بنا لیا, ٹریننگ کرتے رہے پورا مہینہ اور پھر پورا سال اسی طرح چلتے رہے. پھر رمضان آتا ہے, پھر رمضان گزارتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان گزارش کر دوں, الصلاۃ الخمس الجمعۃ الی الجمعہ الرمضان الی رمضان. آپ نے فرمایا 24 گھنٹے میں سے 5 نمازیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے جو 24 گھنٹے میں ہم کرتے ہیں تقاضۂ بشریت. الجمعۃ الی الجمعہ, پھر یہ 24 گھنٹوں کی روٹین پورا ہفتہ لے کے چلو, پورا ہفتہ نمازیں پڑھو. پھر جمعہ آیا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ایک جمعہ اگلے جمعے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے. الرمضان الی رمضان, رمضان گزارا اچھے طریقے کے ساتھ, پھر وہی سلسلہ پورے 11 مہینے چلا, پھر دوبارہ رمضان آیا, پھر رمضان اچھے طریقے سے گزارا. تو آپ نے فرمایا یہ رمضان اگلے رمضان کے درمیانی پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اذ اجتنب الکبائر, آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. میں یہ سمجھتا ہوں جو پورا سال 5 نمازوں کو ادا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی, تو اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھی, جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھی. آپ کچھ نہ کچھ رمضان کی طرح بے شک نہ ہو کہ ڈیلی 1-1, 2-2, 3-3 پارے ہیں. ڈیلی کی بنیاد پہ خواہ 1 یا 2 یا 3 آیتیں بھی پڑھیں, اس کو مسلسل پڑھیں. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو متواتر ہو, مسلسل ہو, روٹین کے ساتھ ہو, دوام ہو, بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ اپنی مصروفیت قرآن کے حوالے سے, کچھ قیام کے حوالے سے, کچھ صدقہ خیرات کے حوالے سے, نمازوں کے حوالے سے. رمضان کے اندر جس طرح ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں غیر رمضان کے اندر بھی بچنے کی کوشش کریں. تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام کو, میرے ذکر کو یاد رکھا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن اللہ فرماتا ہے تم تو ایسے بدبخت لوگ ہو کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے
رکھتے ہو آخرت کے اوپر. آخرت کو ترجیح دینے والے لوگ پھر حرام و حلال کی تمیز رکھتے ہیں. جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں وہ نمازوں کے تارک نہیں ہوتے. وہ اپنے چہرے کے اوپر پیغمبر کی آنے والی زینت کو کٹوا کے گندی نالیوں گٹروں کے اندر نہیں بہاتے. جو آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو ایسے لوگ ہو کہ جو آخرت کے حوالہ سے دنیا کو مقدم کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت تو دنیا سے بہت زیادہ بہتر تھی. تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک نے 2-3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور اس کا نچوڑ پیش کیا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیت متعدد بار سنی اور سنائی سمجھی، لیکن اپنا محاسبہ شاید ہم کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں سے کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اپنے بندے پہ فرقان قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمام لوگوں کو آگاہ کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ متعدد بار لوگوں کو متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کس کے اندر ہے. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جملہ زندگی کے اندر فالو نہیں کریں گے تب تک ہم فلاح نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آپ لوگوں کے پاکٹوں میں موبائل ہوں گے، میرے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے. آپ یہ بتلائیے کہ جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہونے کو ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں. اگر لمبا سفر ہو تو ساتھ میں کیا رکھتے ہیں؟ پاور بینک. احتیاط کے طور پہ موبائل کو بند نہیں ہونے دینا. لہٰذا جس طرح موبائل کی بیٹری آپ چارج رکھتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ چل نہیں سکتا. اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اپنی طرف بلائیں، لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم، تم ان کے پیچھے لبیک کہو تو تم زندہ رہو گے، چلتے رہو گے. اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے میں ہے. اگر آپ اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج نہیں کریں گے کہ جو کتاب و سنت کو ماتھے کا جمر بنانے میں ہے تو پھر آپ بے شک مرے نہ لیکن آپ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. آپ جب بھی کتاب و سنت کا سہارا لیں گے آپ کا ایمان لیول، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اور وہ چل جائے گا. جس طرح آپ کا بند موبائل چارجنگ کے ساتھ چل جاتا ہے، وہ ڈیڈ نہیں ہوتا، وہ مرتا نہیں، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا، وہ قابل استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جو بے نمازی ہیں، زکاتوں کے خائن ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہیں، جھوٹ بکنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، مسلمانوں کو ناجائز تنگ کرنے والے ہیں، ناجائز مسلمانوں کے ورثاء کی وراثت کو ہڑپ کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بند ہو چکے ہیں. اگر یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کتاب و سنت کی لیڈ لگانا پڑے گی، فرائض و واجبات کو ماتھے کا جمر بنانا پڑے گا، ادروائز ان کا کوئی اور حل نہیں ہے. فَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کا دن ہوگا. اللہ خالق و مالک نے آنے والے وقت کا نقشہ کھینچا کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. الا من تولی وکفر، کہ ہاں جو شخص روگردانی کرے گا، الا من تولی وکفر، جو روگردانی کرے گا کتاب و سنت سے، فرائض و واجبات سے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی منمانی کرنے والوں کو ایک دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. ان الینا ایابہم، اور سن رکھو بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. دنیا میں جو آیا ہے وہ واپس جانے کے لیے آیا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میں ان سے حساب لوں گا، پائی پائی کا، آنے کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، کہ میں تمہارا خالق تھا، میں تمہارا مالک تھا، میں نے تم کو زندگی تھی. الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تو تم کو زندگی اس لیے دی تھی کہ تم نیک اعمال کرتے. تم نے نیکی کے اندر بھی ڈنڈیاں تفریق پیدا کر دی، رمضان میں کر لی، باقی غیر رمضان 11 مہینے سوئے رہے. تو اللہ خالق و مالک کے وہاں جانا ہے، وہاں پہ پل صراط ہونا ہے، وہاں پہ ترازو قائم ہونے ہیں، وہاں پہ نامہ اعمال نتیجے رزلٹ اناؤنس ہونے ہیں. تو میں
آپ آج اس زندگی کے اندر اپنا محاسبہ کر لیں. اللہ کے لیے خدارا بہترین چارجنگ ہمارے ایمان کی اب تلک ہو چکی ہے. پورا مہینہ ہم چارجنگ پہ رہے, اس کو لو نہ ہونے دینا. اور ایک ہی طریقہ ہے, فرائض و واجبات کو حتی الامکان ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہنا. آج کے دن اپنی 5 نمازیں پوری کریں کسی نہ کسی طریقے سے. جنہوں نے فجر نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں, اللہ سے وعدہ کریں, ہاتھ نہ کھڑے کریں. آج ہی یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کریں وہ فجر کی نماز پڑھیں اور ظہر کا اہتمام کریں, پھر عصر کا اہتمام کریں. وہ درمیانی نماز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا کہ اس کا گھر بار, بیوی بچے, اہل و عیال, بہن بھائی, کاروبار, کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں, سب کا سب ہلاک و برباد ہو چکا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کا نقصان یہ ہے. عصر کا اہتمام کریں, مغرب کا کریں, عشاء کا کریں. یہ آج کا دن ٹرو مرو سرو, یہ 4-5 دن اوکھے سوکھے ہو کے اللہ کے لیے نمازوں کے ساتھ گزار لیں. میں اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہوں, التجا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں ریڑے پا دے, پورا سال ہم نمازیں پڑھنے والے بنے, اور آئندہ سال جب رمضان آئے تو ہم ایسے نمازی ہوں کہ جو پورا سال بھی آتے رہے. آخری ایک نقطہ اور پوائنٹ ذہن میں رکھیں, زمانہ نبوت میں مساجد کے اندر اضافی ایک بندے کا برش نہیں ہوتا تھا, ایک بندے کا بھی. جتنے نمازی پورا سال ہوتے مسجدوں میں اتنے ہی نمازی رمضان میں ہوتے. کسی کی کمی بیشی نہیں ہوا کرتی تھی, اللہ کے کوئی مر جاتا تو کم ہو جاتا, اور جو اس وقت اسلام قبول کرتا وہ مسجد میں اس کا اضافہ ہوتا. جو لوگ رمضان کا چاند دیکھ کے مسجدوں میں آئے, کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے, ہندو تھے, عیسائی تھے, سکھ تھے, یہودی تھے, کون لوگ تھے؟ مجھے معاف کر دینا, اللہ کے لیے بات کو سمجھانے کی غرض سے گزارش کر رہا ہوں. اگر مسلمان ہی تھے تو پہلے کہاں تھے؟ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا, چلے ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, تو کیا شوال کا چاند دیکھ کے ہم مرتد ہو جاتے ہیں, پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو امتیاز, پہچان, حجاب, دیوار ہے وہ نماز ہے. نماز بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے, اور نماز بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جہاں پہ نماز ہے وہ مسلمان ہے, جہاں پہ نماز نہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہے, اس نے کم از کم اس تمیز کو ختم کر دیا ہے جو اس کے اور کافر کے درمیان تھی. لہٰذا میں آپ اپنا محاسبہ کر لیں, خدارا اللہ کے لیے اس روٹین کو آگے تک لے کے جائیں. کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم رمضان کو پائیں نہ پائیں. کتنے ایسے چہرے جو پچھلے سال یہاں پہ موجود تھے آج نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آئندہ سال رمضان کے اندر نہ ہو. تو لہٰذا اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سجدے میں لے جائے, تشہد میں لے جائے, قیام میں لے جائے. اللہ خالق و مالک کو پتا ہے کہ کب کس نے چلے جانا ہے. لہٰذا ہر وقت تیار رہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کچھ نہیں تو اور کچھ نہیں, نمازوں کا جب سب سے پہلا سوال ہو تو ہم اچھے طریقے سے جواب دے پائیں. پھر اس وجہ سے ہمارا باقی سارے کا سارا حساب آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے, التجا ہے کہ اللہ خالق و مالک جو کچھ کہا کہنے والے سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے واسطے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ خالق و مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی سی عبادات کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام تر جتنی بھی کاوشیں رہی, جتنی بھی تگودو رہی, صحیح رہی, اللہ خالق و مالک اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول فرما لے. اللہ خالق و مالک ہمارے اعمال کا, ہمارے اچھی نیکیوں والے اعمال کا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ اور اجر اور مزدوری عطا فرمائے. اللہ خالق و مالک سے التجا ہے کہ اس لمحے تک دنیا فانی سے جو ایمان کی حالت میں کوچ کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے, ان کے احوال پہ رحم فرمائے. اللہ خالق و مالک ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے, اور جو ایمان والے کائنات بھر میں جی رہے ہیں, مرد و زن, جن و انس, اللہ خالق و مالک ان کی جان, مال, عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام تر جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبتوں کو رفع فرمائے, آزمائشوں کو دور فرمائے, اللہ بیماریوں کو دور فرمائے. کائنات بھر میں جتنے بھی مسلمان مرد و زن بیمار ہیں, اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد عطا فرمائے. ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی لاہور سے محترم جناب عبدالرؤوف صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کو 25 سال کے بعد اپنے فضل سے بیٹا عطا کیا. اے اللہ تیرے گھر میں کمی نہیں, بالکل کمی نہیں. اے اللہ یہاں پہ ہمارے کچھ جاننے والے عزیز ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہیں دی. ہم اللہ کے یہاں ترلا کرتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کا واسطہ ڈالتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ ڈالتے ہیں. اللہ
ہمارے ان بے اولاد بھائیوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ خالق و مالک جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، اصلاح فرما، ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا، فرما بردار فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان مقروض ہیں اللہ، یہ قرض کی نحوست بہت زیادہ ہے اللہ، ان کے قرضوں کا ادا کرنے کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ بہترین اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جملہ معاملات و امور میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ خالق و مالک یہ انتظام جنہوں نے کیا، یہ پنڈال سجایا، یہ عید الفطر کے خطبے کا اہتمام کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انتظامیہ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ جس نے بھی کاوش کی، کوشش کی، اللہ خالق و مالک ان کی دین دنیا بہتر فرما۔ اے اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں خصوصی ترلا گزارش چھاڑا ڈالتے ہیں کہ مسجد امن کی توسیع کے لیے جس بھائی نے جتنا بھی تعاون کیا ہے اللہ خالق و مالک قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اموال کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ مسجد امن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے معاملت کرنے والے اللہ خالق و مالک ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ یہاں پہ درس دینے والے، اذانیں دینے والے، صفائیاں کرنے والے، امامت کروانے والے، تیرے نبی اور تیرا نام لے کے کتاب و سنت کا آواز کرنے والے، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسجد امن کا انتظام کرنے والوں کا اللہ خالق و مالک اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت کے اندر نوازنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح جہاں جو لوگ بھی تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں اللہ خالق و مالک ان کی طرف سے قبول فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھی اموال کے اندر، جان کے اندر، عزتوں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے نبی نے کہا ہے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دے دو جن لوگوں کو تم مسجدوں کے ساتھ اٹیچ دیکھتے ہو۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی عطا فرما۔ اے اللہ جن مسلمان مرد و زن نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اے اللہ خالق و مالک ان کو توفیق دے مستقل مزاجی کی، وہ آخری زندگی کی آخری سانس تک تیرے سامنے رکوع کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، ورکع مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے کو اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جملہ پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں، بیماریوں کو رفع فرما، دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔